بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تراویح کا آغاز تھا اور قرآن کریم کے ابتدائی حصے میں سے 1.25 پارہ تلاوت کیا گیا۔ اس میں ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کا تقریباً نصف حصہ ہے۔ اس 1.25 پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جب ہم قرآن کھولتے ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا پہلے نمبر پر ہونا یہ قرآن کے مصحف کی ترتیب ہے۔ مصحف کہتے ہیں 30 پارے قرآن کو۔ تو مصحف جس ترتیب پر لکھا گیا اس ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کس نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر پہ۔ لیکن نزولی ترتیب کے اعتبار سے جس ترتیب پہ اللہ پاک کا کلام نازل ہوا ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مصحفی ترتیب میں نمبر 1 ہے اور نزولی ترتیب میں نمبر 5 ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس کو پورے قرآن کریم کا خلاصہ فرمایا گیا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی کامیابی 2 باتوں پر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کی حقیقت کو پہچان لے۔ بھئی میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو مقصد ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچان لینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ خود شناسی۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ خود شناسی۔ دوسری بنیادی چیز یہ کہ یہ انسان اس کائنات کے بنانے والے خالق و مالک اللہ پاک کو پہچان لے کہ میرا رب کون ہے اور میرا اللہ پاک سے کیا رشتہ ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کا مجھ پر کتنا اور کیا حق ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے خدا شناسی۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں۔ انسان اپنے وجود کو پہچان لے، یہ کیا ہے دوستو؟ خود شناسی۔ اور اپنے بنانے والے مالک کو پہچان لے، یہ کیا ہے؟ خدا شناسی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے انسان کو خود شناسی بھی بتائی ہے، خدا شناسی بھی بتائی، اپنی ذات کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتایا اور اللہ پاک کی ذات کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتایا۔ بہرحال یہ بہت ہی بڑی بابرکت صورت ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہم سب جانتے ہیں کہ آپ فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ اس سے کوئی نماز بھی خالی نہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ دوسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے؟ گائے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں آگے چل کر تقریباً رکوع نمبر 6-7 میں ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، اور بہت عبرت کا واقعہ ہے، اور اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کی اپنی کوئی آل اولاد ذاتی نہیں تھی، اس کے ورثہ میں صرف ایک بھتیجا تھا، یعنی ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اب شرعی مسئلے کے اعتبار سے اس چچا کی جتنی میراث تھی وہ اس کے مرنے کے بعد کس کے حصے میں آنی تھی؟ بھتیجے کے۔ اور یہ مال ایسی حریص اور خبیث چیز ہے دوستو، انسان کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے۔ اس لیے انسان جب دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، تو دیکھیں شیطان دل میں کتنے غلط خیالات ڈالتا ہے۔ تو اب اس بھتیجے نے پہلے تو یہ سوچا کہ بھئی چچا ہے، آج گئے کل گئے، لیکن زندگی موت اللہ کے پاس ہے۔ اب جب موت نہیں آئی تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ بھئی کب تک انتظار کرو گے، قصہ ختم کر دو، چچا کو مار ڈالو،
اور اس کی لاش اٹھا کے کسی کے دروازے پہ رکھ دو. صبح لوگ اٹھیں گے، شور مچاؤ بھی میرے چچا کو کسی نے مار دیا، چلو بھائی ڈھونڈتے ہیں، فلاں کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، بھائی یہی قصوروار ہو. کسی کی توجہ نہیں جائے گی. اس نے یہ حرکت کی، اور اس بھتیجے نے، اس کا نام لکھا ہے عامل نام تھا، عامل. اس نے چچا کو، سگے چچا کو مار کے وہ مال کے لیے لے جا کے کسی کے دروازے پہ ڈال دی. صبح شور مچ گیا، لوگوں نے اس مالک مکان کو پکڑا جس کے دروازے پہ میت پڑی. اس نے بہت فریاد کی کہ میرا کوئی قصور نہیں. قاضی کے پاس بات چلی گئی. اب بات چیت ہوئی کہ جی کیا کرنا ہے. بھئی چلے موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان سے پوچھتے. ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ پاک سے فریاد کی کہ اللہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے اور فتنہ ہو جائے گا قوم میں. اللہ پاک کی طرف سے یہ وحی آئی کہ ان سے کہیں لمبی چوڑی کہانی نہیں، ایک گائے لے لیں، ایک گائے، اس گائے کو ذبح کر دیں اور اس کے جسم میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس میت کے جسم پہ رکھ دیں. جیسے ہی رکھیں گے تو وہ بندہ خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اب دیکھیں سیدھی سی آسان سی بات تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کو سمجھنے میں ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گی. جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ ناشکری اور حریص امت بنی اسرائیل رہی، اس لیے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھرا ہوا ہے عبرت کے لیے. اب انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا گائیں ذبح کرنی ہے تو وہ کیسی گائیں ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں نا جو حکم مل جائے اس کو لے لے، سوال نہ کرے. جتنا سوال کرتا ہے اتنا پھنستا ہے انسان. تو کہا جی وہ گائیں کیسے ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا بالکل جوان گائیں ہوگی، نہ بہت بوڑھی نہ بچی، جوان. پھر آئے، کہا نہیں اس کا رنگ کیسے ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بقرۃ صفرا، وہ سفید کھال جس میں زردی سی آ جائے، ایسی گائیں چاہیے. اب زرد رنگ بھی آ گیا. کہا کہ اب بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو ایسی گائیں ہو کہ جو کبھی ہل میں نہ چلائی گئی ہو، کسان نے ہل میں نہ چلائی ہو، بالکل صحیح سالم تندرست، اس کی کھال پر ایک دبا نہیں ہونا چاہیے. اب تلاش ہو گئی یہ ایسی گائیں کیسے ملے گی. پہلے تو کوئی شرط نہیں تھی نا، کوئی بھی گائیں لے لیتے بات ختم. اب تلاش ہو رہی ہے. چلتے 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 گئے، ایک یتیم بچہ ہے اور اس کی ماں ہے بوڑھی، اس کے پاس ایسی گائیں کھڑی. تو اب آپ جانتے ہیں کہ بھئی جس چیز کی طلب مارکیٹ میں بڑھ جائے اور وہ چیز شارٹ ہو تو قیمت بڑھ جاتی. اب اس بچے کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں، پورے علاقے میں گائیں نہیں ہیں، ان کو تو آپ سے لینی پڑے گی، اب آپ کی مرضی ہے جو قیمت لگائیں. اس جوان نے بھی کیا کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ گائیں جب آپ لوگ ذبح کریں گے، جو اس کی کھال نکلے گی، اس کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ بھر کے مجھے دو تو اس کی قیمت. اب تو پھنس گئے تھے، خود ایک چیز اپنے اوپر مسلط. تو چار ناچار وہ خرید لی اور وہ سونا بھر کے اس کو دے دیا. گائیں ذبح کی، اس کا ٹکڑا اٹھا کے جب میت کے جسم پہ رکھا تو اس نے کہا کہ میرا قاتل میرا یہ بھتیجا ہے، اس کا نام لے لیا. تو چونکہ یہ واقعہ اس صورت میں ہے اور اس میں ہمارے لیے جو عبرت کی بات ہے کہ حرص علی المال بہت بڑا فتنہ. اس لیے لیکن ہمیں حکم ہے کہ بھئی زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، انفاق دیں، خرچ کریں، یتیموں پر لگائیں. کیوں؟ تاکہ اس چیز کی محبت دل سے نکلے. تیسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اس سورت کے آغاز میں اللہ پاک نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا، جو اس کائنات میں حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج آپ دیکھیں 1450 سال پورے ہو رہے، لیکن آج بھی وہ اللہ کا کلام اسی انداز میں. آج رات کوئی مسجد مسلمانوں کی ایسی نہیں ہوگی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کہ جس میں تراویح میں اسی قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. اتنی بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے،
آغاز ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ کے کلام سے بہت تعلق، زیادہ سے زیادہ وقت کلام پاک کو، اس کی تلاوت کو، تراویح سے پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ تو لمبی تراویح ہو گئی، پیروں میں درد ہو گیا، اور وہ لوگ تو 40 منٹ میں فارغ ہو گئے، آج ہمارے ساتھ یہ مصیبت لگی ہوئی۔ یہ نہیں، ہم کیا سوچیں کہ بھئی یہ جتنا وقت ہے یہ کس چیز کے سننے میں؟ اللہ کے کلام میں۔ اس کو ہم اللہ کی سعادت سمجھیں۔ چوتھی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے انسانیت کے 3 طبقے ذکر فرمائے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے مسالک ہے، مذاہب ہے، فرق ہے، لیکن اس کا خلاصہ نکالیں تو 3 چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ 3: خالص ایمان، خالص کفر اور منافقت۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں کا، اور یہی اللہ کی نظر میں کامیاب طبقہ ہے دوستو، جو ہر اس بات پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ پاک نے فرما دی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو خالصتاً کافر ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ پاک کی ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، عذاب قبر کا، حساب کتاب کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، ساری چیزوں کا انکار۔ اور تیسرا طبقہ وہ منافقت۔ نفاق کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کا فرق ہے دوستو، یہ سب سے خطرناک چیز۔ اس لیے ایمان والوں کا تذکرہ 3 آیتوں میں، کافروں کا تذکرہ 2 آیتوں میں، اور منافقوں کا تذکرہ پورے 1 رکوع میں۔ کچھ تو واضح بات ہے نا دوستوں۔ ان سے اللہ پاک نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، منافقوں سے، جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دل میں کفر چھپا ہوا۔ یہ دو رنگی اور دوغلا پن اللہ پاک کو انتہائی ناپسند۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے، کافر ان سے اوپر ہوں گے۔ اس لیے بہت بڑی مصیبت ہے، انسان اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرے۔ 5ویں بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے اس ٹکراؤ اور تقابل کا ذکر کیا ہے جو روز اول سے چل رہا ہے۔ اور وہ ٹکراؤ کس کا ہے؟ وہ بنی آدم اور ابلیس کا ہے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہے، ہم سب کے دادا ہیں، جب ان کو پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، تو بنانے کے بعد اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، ابلیس بھی آیا، اس کو سجدہ کر لو۔ اب سجدے کے لائق ذات اس کائنات میں صرف کون سی ہے؟ اللہ پاک کی۔ ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو سجدہ اللہ کے حکم سے ہے، اور وہی اللہ حکم دے کہ بھئی میرے اس بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کر لو، تو ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو حکم ہوا، فرشتوں نے اطاعت اور فرما برداری دکھائی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ ابلیس اس نے جب دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ دل میں عجب کیا، تکبر۔ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی پہ تو انسان پیر رکھتا ہے۔ دل میں تکبر آ گیا، اس لیے فرمایا نا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس تکبر نے ابلیس کو تباہ کر دیا، رہتی دنیا تک یہ اس کائنات میں ذلیل اور خوار پھرتا رہے۔ تو ایسا بڑا روحانی مرض ہے دوست۔ بعض دفعہ انسان کے دل میں بڑائی آتی، بھئی میں تو کچھ ہوں، میرے پاس اتنا علم، اتنی میرے پاس ڈگریاں ہیں، اتنا مقام، اتنا مال، اتنے اسباب، میں فلاں کے سامنے کیسے بیٹھوں؟ یہ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے دوست۔ 6ٹھی بات، اس سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور ان پر اللہ پاک کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں تھیں۔ ظاہری نعمتیں تو کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ واحد قوم ہے کہ جن کے لیے آسمان سے تیار من و سلوہ آیا ہے، سنا ہے نا؟ من و سلوہ،
یعنی بھنے ہوئے بٹیر اور اس کے ساتھ تیار حلوہ، وہ تیار آسمان سے اترا ہے ان کے لیے، بھئی یہ کھاؤ، لیکن صرف پیغمبر کی اطاعت کر لو۔ اور باطنی نعمتیں اتنی ہے کہ ان کے اندر ہزاروں انبیاء آئے، کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی امت میں اتنے انبیاء نہیں آئے جتنا بنی اسرائیل، ظاہر اور باطن کی نعمتوں سے مالا مال، لیکن ناشکری۔ یہ وہ خطرناک چیز ہے دوستو، ناشکری۔ جب کسی کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے، علماء نے لکھا ہے، یہ بڑی عبرت کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ناقدری کرنے والے کو اللہ پاک اس کی آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے لے کر دوسرے کو دے دیتے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تماشا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزاری کا مزاج، اس لیے کیوں سکھایا کہ پانی پی لے، کھانا کھا لے، لباس پہن لے، کوئی ہدیہ دے دے، تنخواہ مل جائے، لائٹ آ جائے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ شکر کا جملہ ہے دوستو، اور فرمائے جو مومن بندہ کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دے، اس نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دی۔ کتنا آسان ہے۔ ساتویں اور آخری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، آج کے خلاصے میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ایمان والوں کے اس قبلے کا جو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد کتنا عرصہ مکہ میں رہے؟ جی 13 سال۔ 13 سال مکی زندگی۔ ان 13 سالوں میں آپ نے نماز پڑھی خانہ کعبہ کے رخ پر، بیت اللہ کے رخ پہ پڑھی۔ 13 سال بعد حکم ہوا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب مدینہ آئے، مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ مدینہ آنے کے بعد اب اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی طرف کر لیں۔ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے حکم سے یہ رخ بیت المقدس کی طرف ہوا، جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ، ہے نا؟ اور اس کو ہم کہتے ہیں قبلہ اول۔ قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ مدنی زندگی کا پہلا قبلہ یہ ہے۔ تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی ایک چاہت تھی کہ بیت اللہ تمام انبیاء کا مشترکہ قبلہ ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے دوبارہ اس کا حکم مل جائے، اور اس کی دعا مانگتے تھے آپ، اور اس کیفیت میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں نہیں۔ دیکھیں یہ بڑی علمی اور تاریخی باتیں ہوتی ہیں، اس کو محفوظ رکھیں۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا کون سی نماز میں؟ ظہر کی نماز میں۔ اور ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ لیکن آپ مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے، ایک جنازے میں شرکت کے لیے مدینہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں تشریف لے گئے، اور بنو سلمہ ایک بستی ہے، وہاں پر ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ 2 رکعت مکمل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے اللہ کے پیغمبر حکم یہ ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اب آپ خود بتائیں، ایک سامنے جو ہمارا بالکل اپوزٹ ہے اس پہ نماز ہو رہی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے حکم دیا، تو امام نے مڑ کر اس طرف آنا ہوگا۔ صرف اگر امام مڑ جائے اور مقتدی مڑ جائے تو امام تو پیچھے رہ جائیں گے نا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آگے آنے کے لیے تو امام کو یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے حدیث میں حضور علیہ السلام اس طرح گھوم کے تشریف لائیں، اس طرح یہاں کھڑے ہو گئے، اور باقی لوگ صرف قبلہ رخ ہو گئے۔ باقی 2 رکعتیں آپ نے اس رخ پہ پڑھائی، اور یہ جس مسجد میں واقعہ پیش آیا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ مسجد قبلتین ہے، یہاں ظہر کی نماز ہو گئی۔ مدینہ منورہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا۔ آپ جنازے سے فارغ ہو کر پھر تشریف لے گئے،
اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز مسجد نبوی کی پہلی نماز تھی جو کس رخ پہ پڑھی گئی؟ بیت اللہ کے رخ پہ پڑھی۔ اور اب حکم یہ آیا کہ اب قیامت تک کے لیے اس امت کا قبلہ وہ بیت اللہ شریف مقرر ہو چکا۔ اب انسان سفر میں ہو، حضر میں ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، سواری پہ پڑھے، اس کا رخ قبلہ ہونا چاہیے، پوری کوشش کرے گا۔ اور ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں قبلے کا تعین نہیں، سفر وغیرہ میں، تو پھر حکم کیا ہے؟ تحری۔ تحری کہتے ہیں دماغ پہ زور ڈالنا۔ انسان سوچے گا اچھا بھائی میں کراچی میں ہوتا ہوں، مسجد اس طرف ہے، میں اس طرف ہوں، اندازہ لگاتا ہے نا، اس طرح اندازہ لگائے گا، پھر جو ذہن میں بات بیٹھ جائے گی اسی رخ پہ نماز پڑھ دے۔ تو یہ 7 باتیں آج کے خلاصے میں تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔